وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 79، درس کا نمبر 18-17. آج کا موضوع، کیا ہم جزائے اعمال پر ذرہ برابر یقین نہیں رکھتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے. کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 79. فخرج علی قومہ، قارون کی بات ہو رہی ہے. وہ اپنی قوم کے سامنے نکلا، فی زینتہ، ٹھاٹ کے ساتھ. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی کے طالب تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے لیے بھی ویسا ہوتا جیسے قارون کو دیا گیا. انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے. وقال الذین اوتوا العلم، علم والوں نے کہا، یعنی کہا ان لوگوں نے جن کو حقیقت کا علم دیا گیا تھا، وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تم پر افسوس ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک کام کیے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور صبر کرنے والوں کے سوا، مطلب یہ مقام صبر کرنے والوں کو ملتا ہے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. فَمَا كَانَ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، پھر اس کی ایسی کوئی جماعت نہ تھی جو اسے اللہ سے بچا لیتی. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، نہ وہ خود بچ سکا، یعنی اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ لوگ جو کل اس کے مرتبے کی تمنا کرتے تھے، انہوں نے کہا، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، وہ کہنے لگے، ہائے شامت، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جسے چاہے. لولا امن اللہ،
اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا لخسف بنا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے کافر نجات نہیں پا سکتے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ آخرت کا گھر ہم انہی کو دیتے ہیں جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ دیکھیں اصل بات جو ہے سامعین کرام وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ یہاں ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اصل میں ہم اللہ کے اجر کی تو کوئی توقع نہیں رکھتے نا۔ یہ دیکھیں سارے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ انکار آخرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی حقیقی مسائل میں، کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، یہ وجہ یعنی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جزائے اعمال پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم نے دیکھیں جزائے اعمال کو مؤخر کر دیا ہے کہ یہ موت کے بعد ہوگا۔ جزائے اعمال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موت کے بعد ہوگا، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جو فیصلہ کر لیتے ہیں اپنے بارے میں اور زندگی کا ایک مدعا مقصد متعین کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق جب آپ زندگی گزارنے لگتے ہیں تو جزائے اعمال شروع ہو جاتا ہے۔ اس بات پہ تھوڑا سا غور کیجیے۔ ابھی میں آ رہا تھا یہاں پر تو ایک صاحب مجھے ملے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو یہی بات تقریباً تھی۔ انہوں نے کہا کہ قیامت کو اجر ملے گا، یا قیامت کے دن کی انہوں نے بات کی۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر عمل کے ساتھ اس کی سزا یا جزا شروع ہو جاتی ہے۔ وہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں۔ وہ پر جو بات میں نے ابھی کہی پھر دوہرا دیتا ہوں، آپ کہیں یعنی تاکہ آپ کے ذہن میں صحیح بات آ جائے۔ انسان جب اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے دنیا کے لیے جینا ہے یا آخرت کے لیے جینا ہے، دیکھیں یہی دو رویے ہیں۔ آج کے مسلمان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا مدعا دنیا ہوگا، میں نے دنیا کے لیے جینا ہے، اور یہ صدیاں ہو گئیں یہ ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور تو یہ اس کی بنیادی وجوہات ہیں۔ دیکھیں بنیادی طور پہ تو آخرت پر ایمان جو ہے ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے آپ کے باقی کاموں کے لیے۔ اگر آخرت پر آپ کا یقین ہوگا کہ جزائے اعمال، تو پھر آپ کو فکر ہوگی کہ بھئی کون سے اعمال آخرت میں کام آئیں گے۔ جیسے کہ قارون کا یقین نہیں تھا تو اس نے انکار کر دیا، یعنی اللہ کے یعنی وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، یہی کہا گیا تھا نا، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس نے انکار کر دیا، کہتے نہیں یہ تو مالک میں ہوں، میں نے اپنے علم سے کمایا، میں اور میں، یہی میں ہم نے لگا رکھی ہے۔ لیکن میں آپ کو دوسری بات کہہ رہا ہوں، جزائے اعمال کی بات کہہ رہا ہوں کہ جزائے اعمال جو ہے وہ یہاں دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ مختصر بات میں یہی کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا، اور جیسا کہ ہم نے کیا بھائی کہ بھئی میں نے تو دنیا حاصل دنیا حقیقت ہے، لیکن یہ یقین ہے، مختلف یقین بن کے آپ کا ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ حاصل دنیا کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میرے پاس 5 ارب ہیں، 5 کروڑ ہیں، 5 لاکھ ہیں، بس یہ کافی ہے میرے لیے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ بچے ہیں میرے، بیوی ہے، شوہر ہے، یہ میری کوٹھیاں ہیں، اور یہ ہے پلازے ہیں اور کارخانہ ہے۔ آپ اس پر یقین کر لیتے ہیں، حاصل دنیا پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہوتا، پھر حاصل دنیا آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ 5000 کے نوٹوں کی 1000 گڈیاں، میں نے تو حساب تو نہیں کیا، میرے خیال سے کروڑ روپے تو اس سے زیادہ ہی ہوں گی۔
تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کس کو اچھی نہیں لگتی تو آپ سب کہیں گے بھئی اچھی چیز ہے. 1000 گڈیاں 5000 یعنی 5000 کے نوٹوں کی. اب جتنے بھی بنتے ہیں کروڑوں میں، میرے خیال سے 5 کروڑ ہیں جو بھی ہیں، تو ہم سب چاہتے ہیں. دیکھیں حاصل دنیا پر ہمارا یقین ہے، حاصل دنیا پر ہمارا یقین ہے. ہم لوگ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے. یہ گھر گھر کی کہانی ہے. آپ زیادہ پریشان نہ ہو اس بارے میں. ہمارا مدعا اس وقت سارا دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی آپ اب اس شخص سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے جو میری یاد سے پھر گیا. اب اس کا مدعا کیا ہے؟ دنیا. لم یرد الا الحیات الدنیا، اس کا مدعا تو دنیا ہے. تو دیکھیں میں آپ کو جزائے اعمال کی بات کر رہا تھا، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کریں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جان بوجھ کر یا بغیر جانے بوجھے اگر دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا تو یہ تو زہر ہے. اب وہ زہر تو اپنا کام کرے گا. آپ کنجوس ہوتے چلے جائیں گے. جتنا بھی آپ دنیا میں وقت گزاریں گے آپ کنجوس ہوتے جائیں گے. ایک تو آپ کے کاموں میں اب للہیت نہیں ہوگی، آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. قرآن کی اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آہستگی سے کہہ رہا ہوں، اسپیڈ میری زیادہ نہیں ہے، جذبات بھی نہیں ہے. اگر آپ کا مدعا ظاہر بن گیا اب آپ کو قرآن کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. آج قرآن کو ہم نے انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقوں سے نظر انداز کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن فہمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن کے صریح الفاظ کے ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. اس میں تو کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، بالکل واضح ہے یہ بات. اچھا، تو جب اب مختصر خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب آپ کا آخرت پر یقینی باقی نہ رہا اب آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں رہے گی. اگر آپ اللہ کو منزل بنانے کے لیے یا مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہے اب آپ کو قرآن اور نبی کے طریقے کی اہمیت ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. اچھا، جب آپ دنیا والے بن کر زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے وہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اس میں، کیونکہ آپ نے سوچ سمجھ سے تو کام لے نہیں رہے، آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہے ہیں. سمن بکمن عمیون، اندھے گونگے بہرے. یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے یہ آیت، سورہ بقرہ میں آپ دیکھ لیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اچھا، جب انکار آخرت آپ نے کر دیا، جیسے بھی ہو اس کو چھوڑ دیں، بس آپ کا یقین نہ رہا، اب قرآن، اسلام اور اسوہ رسول سے آپ کا کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی. آپ دیکھ لیں آج قرآن سے ہمارا کیا سلوک ہے. یہ قراتیں ہو رہی ہیں، حسن قرات کی محفلیں ہو رہی ہیں، یہ نعتیہ محفلیں ہیں، عمل نہیں ہے. بس آپ مختلف انداز سے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس پہ جو بھی ہے. تو قرآن کی آپ کو ضرورت، اور اسوہ رسول، یہ بات نوٹ کر لیں، نبی کا طریقہ آپ کی نظر میں اس کی اب کوئی اہمیت نہیں ہوگی. جب آپ نے یہ رویہ اپنا لیا، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے سے صرف نظر کر لیا، نظر انداز کر دیا، اب آپ کا دل سخت ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہر لمحہ آپ اپنی مرضی کرتے رہیں گے. آپ دیکھ لیں میں کتنی میں ہم پر غالب ہے. ہمیں پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے میری بیگم کا کیا مزاج ہے، اس کی میں کس میں ہے، اور بیگم کو پتہ ہے کہ میری میں جو ہے وہ کس میں ہے. یعنی میرا جو میں ہے، کن باتوں پر میں خوش ہوتا ہوں، کن باتوں پر خفا ہوتا ہوں. اسی طرح بیگم صاحب ہے. یہ مطلب نجی خاندانی سطح پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو ہر ایک کی ایک میں ہے، ہر ایک کا ایک مزاج ہے جو کہ قرآن اور نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں
نبی قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ فاعفو واصفحوا، درگزر کرو اور معاف کرو. ہمارے کتابوں میں تو بیگم صاحبہ کی ایک بات بھی شوہر کی مزاج پہ گراں گزرے تو وہ نہ معاف کرنے کو تیار ہے نہ درگزر کرنے کو. جب تک اس کا جی چاہے گا وہ اس کا موڈ خراب رہے گا. تو یہ میں بیگم اور اس کے میاں کی بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں. یہ انسانی رویے ہیں جن کو ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اچھا، اور میں آپ کو یہ عذاب کی بات کر رہا تھا اور جزائے اعمال کی بات کر رہا تھا. جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی میں نے تو دنیا کا، میرا مدعا تو دنیا ہے، کھا لے پی لے جی لے، عیش کرو، مزے اڑاؤ، خوب مزے اڑاؤ، کھاؤ پیو عیش کرو، مائی لائف اور مائی سٹائل، بڑا مزہ آیا اور ادھر جائیں گے اور ادھر جائیں گے اور یہ پکائیں گے اور وہ پکائیں گے. ساری زندگی آپ نے اس نے کھانے پینے اور پہننے اور یہ اس طرح. تو ابھی تک ہم ناران نہیں گئے، کاغان نہیں گئے. دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے. ساری زندگی ہو گئی 50 سال. میری عمر میں 66واں سال شروع ہونے والا ہے، ابھی تک ہم کاغان ناران نہیں گئے. ویسے ہی میں گلہ نہیں کر رہا، لیکن یہ لوگ افسوس کرتے ہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو اپنا گھر نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. تو بہرحال میں جزائے اعمال کی بات کر رہا ہوں. جب آپ نے دنیا کو مدعا بنا لیا اور آخرت پر آپ کا یقین نل ہو گیا، نل کی بات کر رہا ہوں، زیرو، تو پھر ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا ہے کہ چھوڑو انہیں، کھائیں پییں عیش کریں. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، کھائیں پییں عیش کریں. اور ان کو امیدوں نے غفلت میں ڈال لیا، یہ ہوگا وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یعنی امیدیں ان کو غفلت میں ڈال رکھیں گی اور ان کو جلد پتہ لگ جائے گا. اب دیکھیں، اس دن میں سن رہا تھا یوٹیوب پہ، ایک وہ تھا، یوٹیوب تھا یا جو بھی تھا، 110 سال عمر تھی ایک بابے کی. تو وہ اس سے جو انٹرویو لے رہا تھا تو اس نے بس ایک جملہ میں سنا رہا ہوں آپ کو اس کا. اس نے کہا اتنی عمر بابا تم نے گزار دی، تمہیں کچھ پتہ چلا؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا، گزر گئی، لیکن پرانے وقت اچھے تھے. اس نے یہ کہا، یعنی اس کو 100 سے اوپر سال گزار دیے. وہ کہتا ہے یار میں تو اسی طرح میں بھی ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 65 سال میں نے گزار دیے، مجھے تو پتہ نہیں چلا. ابھی کل ہی کی بات ہے، مجھے یاد ہے کہ میں میٹرک میں تھا، 71 میں نے میٹرک کلیئر کیا، اور اس کے بعد جو ہے چل سو چل. تو وہ پرائمری اسکول بھی مجھے یاد ہے کل کی طرح. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور بس ہمارے گپ شپ ہوتی تھی اور یہ وہ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، جزائے اعمال کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایک بات اگر میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو کہوں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کا فیصلہ کر لیا تو اب آپ کا دل داغدار ہوتا چلا جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں، حدیث کی روح سے اور قرآن کی روح سے، بما کانوا یکسبون کے الفاظ ہیں قرآن میں. یعنی جو مسلسل یہ اعمال کر رہے ہیں اس کے سبب ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں. جزائے اعمال آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ نے آخرت کا فیصلہ کر لیا، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی شروع کر دی شرط ایمان کے ساتھ، تو اب آپ کا ہر عمل یہ آپ کی پرواز بلند کرے گا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. ہر عمل چاہے وہ دیکھیں دنیا اور آخرت میں پھر تمیز نہیں دے، ہر عمل آپ کے ہر عمل میں للہیت آ جاتی ہے.
آپ کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے، آپ کا ہر عمل بندگی بن جاتا ہے۔ تو اب آپ کے دل پر سفید داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے دل میں نور بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کا دل نور الہی سے، نور ہدایت سے، میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نور ہدایت آپ کے دل میں آ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے افمن جعلنا لہو نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ افمن جعلنا لہو نورا یمشی بھی، اس نور، اس روشنی کے ذریعے لوگوں میں وہ وقت گزارتا ہے، کیا ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو تاریکی میں ہے؟ تو بہرحال دیکھیں، دو اندھیرا یا روشنی، یہ ہم نے انتخاب کر لیا ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں ذاتی طور پہ، ہم نے عمومی طور پر اندھیرے کا انتخاب کر لیا ہے، روشنی کو ہم نے رد کر دیا ہے۔ نور الہی سے اب ہمارا کوئی تعلق نہ ہے، نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ نور ہدایت کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، نور والے نبی کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو قارون بنے ہوئے ہیں، آپ کو تو دنیا سے محبت ہے، آپ تو مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ آپ نے، یہ ساری قارونیت ہے، آپ نے پیغمبر کی ہدایت سے انحراف کر لیا ہے، آپ نے اللہ کو منزل بنانے کی بجائے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، تو آپ پر اللہ کا عذاب لازم ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ آیت نمبر 79 ہے، یہ اس میں بیان کیا گیا ہے ایک دن فرعون نکلا اور تو اس کو دیکھ کے جو دنیا کے ہم جیسے لوگ تھے، انہوں نے کہا یار، ان کے منہ میں رال ٹپکنے لگی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ یہ بات آج بھی ہم کرتے ہیں، یعنی للچاتے ہیں، ہماری طبیعت للچاتی ہے کسی کو گاڑی دیکھ کے، کسی کا بنگلہ دیکھ کے، کسی کا فارم ہاؤس دیکھ کے، کسی کی کاروبار دیکھ کے، یار اس پر تو برس رہا ہے۔ یہ آج بھی ہم کہتے ہیں، ہم دنیا دار ہیں۔ یہ دیکھیں، یریدون الحیات الدنیا، یہ الفاظ ہمارے معاشرے پر سب لوگوں پر فٹ آتے ہیں۔ ہم دنیا کے بارے میں رشک کرتے ہیں، غبطہ کرتے ہیں، یار کاش ہمارا بھی ایسا ہوتا۔ یہ غبطہ ہے، غبطہ اور رشک۔ تو بہرحال تھوڑا سا فرق ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ نیت ہو کہ اس کی بجائے مجھے مل جاتا، اس سے لے کے مجھے، تو یہ حسد ہے، رشک۔ اچھے کاموں میں بھی، یعنی دنیا کے کاموں میں بھی رشک جائز نہیں ہے، یہ بات میں کہہ دوں۔ عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ رشک خیر ہے، رشک آپ کر سکتے ہیں، حسد نہیں کر سکتے۔ نو، آپ رشک، حسد کی تو بات الگ ہے، وہ تو بیان کے باہر سے ہے بات، لیکن رشک جو ہے دنیا کے بارے میں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ آپ دنیا دار تو نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے بندے ہیں۔ نیک لوگوں کے بارے میں، نیکی کے کاموں میں آپ نے رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ایک مثال کے طور پہ آپ کے خاندان میں کسی شخص نے مسجد بنوا لی، تو آپ یہ رشک کر سکتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے، میں بھی ایک مسجد بنوا لیتا، یا میں خیرات کرتا، اصدقن۔ تو یہ رشک ہے، یہ جائز ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کو آپ کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ یہ جملے ہم کہتے ہیں، بڑے کھلے نصیبے میں، تمہاری تو بخت ہی کھل گیا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ شخص بڑی جلدی کامیاب ہو گیا، یہ میڈیکل ڈاکٹر بن گیا، FRCS کر لیا، اور یہ جو بھی ہے ڈگریاں لے لی، اور اب دیکھو اپنا کلینک بھی ہے، اور اسپتال نے بھی پلاسٹک سرجن بنا ہوا ہے۔
تو یہ ہم دیکھیں اپنی طبیعت کو تو دیکھیں نا، آپ میں کس حد تک قارونیت کی صفات پائی جاتی ہیں۔ اب یہ دنیا والے جو ہیں تو یریدون الحیات الدنیا کے الفاظ ہم سب پر فٹ آتے ہیں، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ وقال الذین اوتوا العلم، تو پھر جو اہل علم تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ بات نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی کامیابی چاہیے، ثواب اللہ کی طرف سے کوئی اگر کامیابی تمہیں چاہیے تو وہ تو آخرت کی کامیابی ہے۔ دیکھیں یہ الفاظ اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ اللہ کا ثواب جو ہے، ثواب کا مطلب جزا، ثواب تو یعنی جزا۔ اب جزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے۔ سب سے بڑا ثواب اور بدلہ یا جزا جو ہے وہ رضائے الہی ہے، اور وہ کسے ملے گی؟ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے۔ دیکھیں قیامت کے دن، تھوڑی یہ بات سنیں میری، قیامت کے دن جن لوگوں سے اللہ راضی ہوگا وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اور جن لوگوں سے اللہ ناراض ہوگا ان کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ تو اللہ کی رضا بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، قرآن میں لکھا ہے اللہ کی رضا بڑی چیز ہے۔ اللہ کو راضی کرنے سے آپ اپنی معراج کو حاصل کر سکتے ہیں، یہ جملہ نوٹ کر لیں۔ یعنی آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، تو آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی بہت سی آیات کا میں نے آپ کو خلاصہ پیش کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بہرحال تو ویلکم ثواب اللہ کا جو اجر ہے، ثواب، وہ بہتر ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ ثواب اللہ کیا ہے؟ اصل میں تو اللہ کی رضا ہے، اور اللہ جب آپ سے راضی ہو جائے، من لہ المولا فلہ الکل، جب آپ کا اللہ ہو گیا تو آپ کے لیے تو سب کچھ ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں آپ کی ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ایسی بات ہے کہ اصل میں تو اجر آخرت کا ہے، اصل میں تو اجر روح کا ہے۔ دیکھیں آخرت جب میں کہتا ہوں نا، مجھے یہ شک ہوتا ہے کہ آپ آخرت جو موت کے بعد ہے، آخرت آپ کے اندر ہے، آپ کا باطن آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو ایمان والے ہیں ان کے دل مطمئن ہے۔ جو جب دل آپ کا مطمئن ہو گیا اللہ کی یاد سے کی وجہ سے، تو بس جب آپ خوش ہو گئے تو خوشی کے لیے تو سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ساری دوڑ دھوپ جو ہے، یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں غلط طریقے سے، تو وہ تو ہم اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اس پہ پھر بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخرج على قومه في زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل